السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے سے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو آپ فرماتے الحمدللہ کثیراً کہ بہت زیادہ تعریفیں اللہ کے لیے، طیبا مبارکن فی، بہت پاکیزہ بابرکت کھانے کی، اور آپ فرماتے غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، اور نہ چھوڑا جائے اے ہمارے پروردگار، ہم اس سے بے پرواہ نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمام بہت ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس کھانے میں برکت رکھی ہے، اور جو ہمیں کفایت کر رہا ہے، جو ہمیں کفایت نہیں کر رہا، اور نہ چھوڑا جائے، یعنی اللہ نے ہمیں وہ کھانا کھلایا ہے جو ہمیں کافی نہیں ہے۔ بولیے جو ہمیں کافی نہیں، یعنی کافی سے مراد یہ ہے کہ آج کھایا تو کل نہیں کھائیں گے، یا کل کھایا تو پرسوں، تو یہ کبھی بھی کافی، ہم اس کو کھاتے رہیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانا اللہ نے کھلایا جو چھوڑا نہیں جائے گا، ہمیشہ کھاتے رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ہم کبھی بھی اس کھانے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، جب تک زندہ ہیں اس کھانے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من طعامہ، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو جاتے تو کیا پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو قال الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ فرماتے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں شامل فرمایا۔ تو یہ کھانے کی دعا ہے۔ اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اچھا جی، آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل او شرب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھاتے یا پیتے قال تو یہ فرماتے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوعہ وجعل له مخرجا، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے کھلایا، پلایا، اور اس کھانے کو ہمارے جسم میں پیوست فرمایا، اور پھر اس کو نکلنے کی راہ عطا فرمائی۔ یہ حضور کھانے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، انہوں نے ابو حیثم بن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا پکایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور صحابہ کرام کو بھی بلایا۔ حضور تشریف لائے، آپ نے کھانا کھایا، صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے کھانا کھایا۔ فلما فرغوا، جب وہ کھا کے فارغ ہو گئے تو قال، حضور نے فرمایا اسیبوا اخاکم، او بھائی جس بھائی نے تمہیں کھانا کھلایا اس کو بدلہ دو، اس کو کیا کرو؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ تو قالوا یا رسول اللہ وما اثابتہ
یا رسول اللہ ہم اس کو کیا بدلہ دیں، کیسے بدلہ دیں؟ قال، آپ نے فرمایا ان الرجل اذا دخل بیتہ فاکل طعامہ وشرب شرابہ، فرمایا کہ بھائی جب کوئی شخص کسی کے گھر میں جائے اور اس کا کھانا کھائے اور پانی پیے تو بدلہ کیا ہے؟ فدعا لہ فذلک اصابتہ، اگر تم نے کھلانے والے کو پلانے والے کو دعا دے دی تو تم نے اس کے کھانے کا بدلہ عطا کر دیا۔ تو نے اس کے کھانے کا بدلہ، مل کے بولو نا جی، کھانے کا بدلہ عطا کر دیا۔ تو یہ ہے کھانے کا بدلہ کہ کم از کم اس کو دعا تو دی جائے۔ تو بھائی آگے ایک حدیث سنیں، بڑی کمال کی ہے، اللہ تعالی ہمیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، حضرت خارجہ بن السلط تیمیمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ثم اقبل، اسلام لائے، راجعا من عنده، اور پھر جب واپس اپنی قوم کے پاس جا رہے تھے، فمر علی قوم عندهم، تو ایک ایسی قوم سے گزرے راستے میں واپس اپنے گھر جاتے ہوئے، توجہ کرنا، رجل مجنون، ایک پاگل آدمی تھا اس قوم میں جس سے یہ گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ موثق بالحدید، اس کو لوہے کے سنگلوں سے باندھا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا۔ تو فقال اہلہ، ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا، انا حدثنا ان صاحبکم ھذا، تو تم میں سے کوئی ہے جو دم وغیرہ کر دے اور ہمارا یہ بندہ ہوا پاگل ہے ٹھیک ہو جائے؟ تو آگے سے یہ کہنے لگے کہ بھائی بالکل، قد جاء بخیر فهل عندك شيء تداويه فرقبته بفاتحة الكتاب، تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی چلے گئے اور انہوں نے جا کر اس شخص کو دم کیا اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو پھونکا مار دیا اور وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ بولیے وہ بالکل فبرا افا آتونی مئۃ شاۃ، اور انہوں نے جب دم کیا تو ان قبیلے والوں نے 100 بکریاں دی۔ بولے جی کتنی؟ 100 بکریاں۔ اور پتہ لگ گیا دم کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ اتنے آدھے مولوی صاحب دم تو کرے جی، اگو مولوی صاحب کو شاخ دے تو پھر کہتے رہتے دین فروش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس کو 100 بکریاں، فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص حضور کے پاس آیا اور فَأَخْبَرْتُهُ، خبر دی، فَقَالَ، تو پھر میرے نبی نے فرمایا، حل الا ھذا، کیا تو نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے آ کر خبر دی، وقال مسدد فی موضع آخر حل قلت غیر ھذا، آپ نے فرمایا کیا تو نے صرف فاتحہ ہی پڑھی تھی دم کرتے وقت، اور تو کچھ نہیں پڑھا؟ بولو اور تو نہیں کچھ پڑھا؟ تو وہ کہنے لگا قلت لا یا رسول اللہ، نہیں میں نے اور کچھ نہیں پڑھا۔ قال خذها فلعمری لمن اکل برقیۃ باطل لقد اکلت برقیۃ حق، آپ نے فرمایا لے لو یہ بکریاں ساریاں اپنے قبضے میں لے لو، اور ساتھ ہی فرمایا قسم ہے میری عمر کی، قسم ہے میری عمر کی کہ لوگ باطل طریقے سے دم کر کے کمائی کرتے ہیں، تو نے تو حق کے ساتھ دم کیا ہے، لہذا تیری اس کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھائی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر وداعنا الحمدللہ۔